میں نہیں جا رہا، یہاں سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہر شہید جب شہید ہوتا ہے تو شہادت سے اس فرد کا درجہ بلند ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی کسی نے جام شہادت نوش کیا تو شہادت وہ شرف ہے جو شہید کا مقام بلند کر دیتی ہے۔ ہر شہید کا درجہ شہادت کی وجہ سے بلند ہوتا ہے، لیکن ہر شہید کا درجہ شہادت کی وجہ سے بلند ہوتا ہے، لیکن حسین وہ شہید ہیں کہ ان کا درجہ شہادت سے بلند نہیں ہوا، شہادت سے، امام حسین کی شہادت سے خود شہادت کا اپنا درجہ بلند ہو گیا۔ امام حسین نے شہادت کے منصب کو بلند کر دیا، امام حسین نے شہادت کے وقار کو کمال پر پہنچا دیا، کیونکہ اب شہادت منسوب ہو گئی امام حسین سے۔ اور پھر کربلا سے پہلے ذکر کربلا کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ابھی امام حسین آغوش مادر میں ہیں، ذکر کربلا کیا۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کی اتنی تفصیلات بیان کی کہ اس پر مشتمل روایات کو اگر جمع کیا جائے تو وہ 13 روایات ہیں، جس میں حضور نبی اکرم نے واقعہ کربلا کا تذکرہ فرمایا۔ اور اگر کسی کو وہ 13 روایات ایک سیکوینس میں دیکھنی ہو تو وہ سائن چشتی علیہ الرحمہ کی کتاب شہید ابن شہید کی پہلی جلد پڑھیں۔ اس پہلی جلد میں وہ 13 روایات ایک ترتیب کے ساتھ ایک ہی چیپٹر میں دی ہوئی ہیں۔ ان 13 روایات کا خلاصہ کیا ہے وہ میں چند جملوں میں نظر کر دیتا ہوں۔ آقا دو جہاں نے کربلا کے واقعے کا تذکرہ اس انداز سے کیا کہ اس دور کے حاکم کا خاندان بتایا، کس خاندان کا ہوگا حاکم، یہ بھی بتایا کہ اس خاندان کے اس حاکم کی عمر کتنی ہوگی، اس کا مزاج کیسا ہوگا، اس کا مزاج کیسا ہوگا، اس کا طریقہ حکمرانی کیسا ہوگا، یہ بھی بیان کیا۔ پھر حسین جس جگہ شہید ہوں گے اس جگہ کو کیا کہا جائے گا، وہ نام بھی بیان کیا۔ اور پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں اس وقت کے حاکم کا نام یزید حدیث مبارکہ میں بیان ہوا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بنو امیہ کا ایک لڑکا وہ جب حاکم بنے گا تو سب سے پہلا فرد ہوگا جو میری سنتوں کو تبدیل کرے گا، طریقہ رسالت کو بدلے گا۔ اور اس حدیث مبارکہ میں اس کا نام بھی لیا گیا کہ اس کا نام یزید ہوگا۔ اور یہ روایت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے خلیفہ قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی، ان کے خلیفہ عبدالسلام قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا مزار سری لنکا کے شہر کولمبو میں ہے، انہوں نے اپنی کتاب شہادت نواسہ سید الابرار میں یہ روایت لکھی کہ اس وقت کے حاکم کا نام یزید ہوگا۔ اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کی روایت ہے۔ اب اتنی تفصیلات ہیں، نام ہے، خاندان ہے، عمر ہے۔ عمر کی نشاندہی کیسے کی؟ بنو امیہ کا آوارہ لڑکا حاکم ہوگا جب کربلا واقع پذیر ہوگی۔ اور پھر مزاج کی نشاندہی کی، آوارہ ہوگا۔ طریقے کی نشاندہی کی کہ وہ سنت رسول کو تبدیل کرنے والا ہوگا۔ نام بتایا، اس کا نام
یزید ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول سے 2 علم سیکھے ہیں۔ ایک علم تو وہ ہے جو بیان کر دی، اور ایک علم وہ ہے کہ اگر میں بیان کروں تو لوگ میری شہرت کاٹ دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے۔ اب یہ تو ہے حضرت ابو ہریرہ کا فرمان، لیکن اب اس فرمان پر محدثین کی ایک بحث ہے کہ وہ دوسرا علم کون سا تھا جس کے لیے ابو ہریرہ فرما رہے تھے کہ اگر میں وہ بیان کروں تو میری شہرت کاٹ دی جائے گی، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بہت سارے محدثین انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے 2 طرح کے علم سیکھے۔ ایک علم تو وہ تھا جو احکام سے متعلق تھا، وہ بیان کر دیا۔ دوسرا علم وہ تھا جو آنے والے دور میں وقوع پذیر ہونے والے فتنوں سے متعلق تھا، کہ آنے والے وقت میں کون کون سے فتنے وقوع پذیر ہوں گے۔ تو ابو ہریرہ جانتے تھے کہ وہ فتنہ یزیدیت کا ہوگا، وہ فتنہ یزید کا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں اگر وہ بیان کر دوں تو میرا سر قلم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ وقت بالکل قریب آ رہا ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ نے حضور نبی معظم علیہ السلام سے زمانے کا تعین بھی سنا تھا کہ کربلا کس وقت ہوگی۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر ایک قول ہے کہ اے اللہ، مجھے 60 ہجری کے آنے سے پہلے اپنے دربار میں واپس بلا لے۔ اس سے پہلے کہ 60 ہجری آئے مجھے تو اپنے دربار میں واپس بلا لے۔ اور آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، اور حضرت ابو ہریرہ کا وصال 59 ہجری میں ہوا۔ 60 ہجری میں ایسی کیا بات تھی کہ ابو ہریرہ دعا کر رہے تھے کہ مجھے 60 ہجری سے پہلے اپنی بارگاہ میں بلا لے؟ 60 ہجری یہ وہ سال تھا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور یزید تخت نشین ہوا۔ یزید 60 ہجری میں تخت نشین ہوا اور 61 ہجری کا آغاز ہوا، محرم کا چاند طلوع ہوا، 61 ہجری شروع ہوئی۔ 61 ہجری میں 10ویں دن امام حسین کی شہادت ہوئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ جانتے تھے کہ 60 ہجری آئے گی تو اب خاندان اہل بیت پر مظالم کا آغاز ہوگا، اور 61 ہجری کے آغاز میں امام حسین کی شہادت ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار میں اس وقت نہ رہوں جب آل نبی پر اولاد رسول پر یہ ظلم ہو، تو مجھے اپنے دربار میں واپس بلا لیں۔ اور 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ پھر ایک روایت جسے البدایہ والنہایہ عماد الدین ابن کثیر، جنہیں حافظ ابن کثیر بھی کہا جاتا ہے اور جن کی لکھی ہوئی قرآن پاک کی تفسیر ابن کثیر معروف ہے، انہی کی لکھی ہوئی ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے البدایہ والنہایہ۔ یہ تاریخ کی کتاب ہے، اور تاریخ پر انہوں نے سال بسال بحث کی ہے، کس سال کیا واقعہ ہوا۔ یعنی البدایہ والنہایہ کو دوسرے الفاظ میں تاریخ عرب کا روزنامچہ کہہ سکتے ہیں، کہ اس میں ہر سال کی تفصیلات لکھی ہیں۔ اب البدایہ والنہایہ میں انہوں نے لکھا مولا علی کے عہد خلافت کا ایک واقعہ۔ اب حافظ ابن کثیر لکھ رہے ہیں، البدایہ والنہایہ میں ہے
اور اس واقعے کو عبدالسلام قادری رضوی نے بھی لکھا اور بہت سارے محدثین نے، مؤرخین نے اس واقعے کو بیان کیا۔ واقعہ کیا ہے کہ مولا علی صفین سے واپس آ رہے ہیں، کربلا کا میدان آیا تو کربلا کی زمین پر رکے، اور رکنے کے بعد آپ اپنی سواری سے اترے، چل کر دور گئے، نماز ادا کی، واپس آئے، سواری پر بیٹھنے لگے تو ساتھیوں نے پوچھا کہ اس وقت کی نماز تو ہم پیچھے ادا کر چکے تھے، اگلے وقت کی نماز کا بھی وقت نہیں آیا، تو یہ وقت نماز نہیں تھا، اس وقت کی نماز ادا ہو چکی تھی۔ اس جگہ پر آپ نے سواری روکی اور نماز ادا کی، اس کا کوئی خاص سبب؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ اس سرزمین کا نام کربلا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں خاندان رسالت کو شہید کیا جائے گا۔ اور مولا علی نے جگہ کی نشاندہی کر کے بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کے خیمے بندھیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کے جانور بندھیں گے۔ پھر فرمایا کہ جس جگہ میں نے نماز ادا کی ہے اس جگہ حسین ابن علی شہید ہوں گے۔ پھر ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو امام حسین کی شہادت عین اس مقام پر ہوئی جہاں حضرت علی نے نماز ادا کی تھی اور نشاندہی کی تھی کہ اس جگہ حسین شہید ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ ابھی کربلا نہیں ہوئی ہے، لیکن کربلا سے پہلے ذکر کربلا کی گونج رہی ہے۔ کبھی آقا دو جہاں کربلا کی رودات بیان کرتے ہیں، کبھی آسمان سے فرشتہ آتا ہے وہ کربلا کی رودات بیان کرتا ہے، جبریل امین نے آ کر آقا دو جہاں کو کربلا کی رودات بیان کی، اور پھر ایک ایسے فرشتے نے بھی کربلا کی رودات بیان کی کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ وہ فرشتہ ایسا تھا کہ اس سے پہلے کبھی زمین پر اترا ہی نہیں تھا۔ وہ فرشتہ جب خلق ہوا اپنی تخلیق کے بعد پہلی مرتبہ زمین پر اترا تھا اور وہ شہادت حسین کی اطلاع دینے کے لیے اترا تھا۔ کربلا کی مٹی وہ جبریل امین نے دی کہ اس جگہ پر حسین شہید ہوں گے۔ ام سلمہ کے پاس وہ مٹی موجود تھی، ام المومنین کے پاس۔ اب اتنی تفصیلات واقعہ کربلا کے وقوع پذیر ہونے سے قبل تاریخ میں جمع ہو چکی تھی، حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے، آقا دو جہاں کی احادیث کے ذریعے، مولا کائنات کے اس واقعے کے ذریعے، اور پھر کربلا میں امام حسین کے جو 72 ساتھی تھے ان ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں، ان کا نام ہے انس بن حارث، یہ صحابی رسول ہیں، آقا دو جہاں کے صحابی ہیں، اور صحابی بھی کتنے عظیم کہ بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں شریک تھے۔ غزوہ بدر میں جو صحابی شریک تھا انس بن حارث، وہی صحابی کربلا کے 72 شہیدوں میں بھی ہیں۔ کربلا میں 8 یا 9 صحابہ کرام تھے، ان میں سے ایک انس بن حارث ہے، اور انس بن حارث یہ وہ صحابی ہیں جن سے وہ حدیث بھی روایت ہے کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسین جس مقام پر شہید ہوگا اس جگہ کو کربلا کہا جائے گا۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت انس بن حارث ہیں، اور وہ کربلا کے میدان میں موجود بھی تھے، شہید بھی ہوئے 72 شہداء میں ایک نام ان کا بھی ہے۔ تو وہ بھی جانتے تھے کہ کربلا میں کیا ہونا ہے۔ تو کربلا سے پہلے ذکر کربلا اور کربلا سے پہلے صحابہ کرام کو کربلا کی آگہی، کربلا کا شعور کہ کربلا میں ہوگا کیا، اور پھر اب ایک اور روایت اس میں پھر کربلا سے پہلے ایک کربلا کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ روایت ان 13 میں نہیں ہے
جن 13 روایات کا میں نے ذکر کیا کہ 13 احادیث میں کربلا کی تفصیل بیان ہوئی ہے، ان 13 میں یہ روایت نہیں ہے جو میں اب بیان کر رہا ہوں، یہ ان کے علاوہ ہے۔ یہ روایت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کی شان میں بیان کی گئی ہے، اور اس روایت کو حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت عبدالسلام قادری رضوی نے اپنی کتاب شہادت نواسہ سید الابرار میں لکھا ہے۔ اور روایت کیا ہے؟ اس روایت کے راوی مولا علی ہیں۔ یہ روایت عبدالسلام قادری رضوی کی کتاب میں موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک آواز دینے والا آواز بلند کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ لوگوں اپنی آنکھیں بند کر لو، سروں کو جھکا لو، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ اہل محشر آنکھوں کو بند کر کے سروں کو جھکا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس میں کل انسانیت ہوگی، انبیاء بھی ہوں گے، مرسلین بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، غوث، قطب، ابدال، قلندر، کل انسانیت موجود ہوگی۔ سب کے لیے حکم ہو گیا کہ اپنے سروں کو جھکا دو کہ زہرا کی سواری آ رہی ہے۔ پھر آقا دو جہاں نے فرمایا کہ فاطمہ حوروں کے جھرمٹ میں آئیں گی، فاطمہ آئیں گی حوروں کے جھرمٹ میں، اور آگے بڑھتے بڑھتے ساق عرش کو تھامیں گی، عرش کے ستون کو، ساق عرش کو تھامیں گی، عرش کے ستون کو تھامنے کے بعد پھر امام حسین کا خون آلود کرتا خداوند ذوالجلال کے دربار میں پیش کریں گے اور عرض کریں گی کہ اے پروردگار، میرے بیٹے کے قاتلوں اور میرے درمیان تو انصاف کر دے۔ اب جتنے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یزید نے، یزیدیوں نے ظلم کر دیا، شہید کر دیا، لیکن اگر قیامت کے دن اہل بیت تو کریم ابن کریم ہیں، اگر اہل بیت نے یزیدیوں کو معاف کر دیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیوں یزیدیوں کو برا کہہ رہے ہیں؟ کیوں یزید کو لعن طعن کر رہے ہیں؟ کیوں یزید کو برا کہہ رہے ہیں؟ اگر اہل بیت نے یزید کو معاف کر دیا تو آپ کا برا کہنا کس کھاتے میں جائے گا؟ تو ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر معاف کر دیا یہ تو آپ کا مفروضہ ہے، یہاں تو حدیث رسول ہے کہ فاطمہ زہرا امام حسین کا خون آلود کرتا بلند کریں گے اور کہیں گے پروردگار مجھے حسین کے قاتلوں اور اپنے درمیان انصاف چاہیے۔ اور پھر آقا دو جہاں نے فرمایا کہ کعبے کے رب کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، میری بیٹی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ صرف اتنا نہیں، میری بیٹی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے یزیدی صرف دنیا میں ذلیل نہیں تھے، یہ آخرت میں بھی رسوا ہو جائے گا، یہ آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کعبے کے رب کی قسم، میری بیٹی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اور پھر حدیث شریف کے الفاظ سنیے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کے بعد عرض کریں گی، جب فاطمہ زہرا کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو سیدہ عرض کریں گی اے پروردگار تو مجھے حق کے شفاعت دے تاکہ میں ان لوگوں کی شفاعت کروں جنہوں نے میرے بچے کے غم کو محسوس کیا اور جن کی آنکھ میرے بچے کے غم میں اشکبار ہوئی۔ یہ روایت ہے، اگر آپ کو سنتے ہوئے بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ یہ روایت آج کہاں سے آ گئی، تو یہ بھی ایک المیہ ہے، یہ بھی ایک المیہ ہے، یہ حدیث رسول ہے
کربلا ابھی نہیں ہوئی ہے، ابھی جو کربلا سے پہلے ذکر کربلا چل رہا ہے. ہر شہید جب شہید ہو جاتا ہے تب اس کا ذکر شہادت ہوتا ہے، تب اس کی شہادت کے اوپر آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں، شعراء منظوم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہر شہید کی شہادت کے بعد اسے سلام عقیدت پیش کیا جاتا ہے. حسین وہ شہید ہیں کہ ابھی ماں کی گود میں تھے، ذکر شہادت کرنے والے رسول، سننے والے صحابہ. اس شہید کا عالم کیا ہوگا، اس شہید کی شان کیا ہوگی. یہ وہ شہید ہے جس نے شہادت کے مقصد کو زندہ کر دیا. یہ وہ شہید ہے جس پر خود شہادت ناز کرتی ہے، شہادت فخر کرتی ہے کہ حسین ابن علی عین وہ مقام جہاں مولا علی نے نماز ادا کی تھی، اس جگہ پر سجدے کی حالت میں شہید ہوئے. سجدے جیسی شکل نہیں بنائی تھی، سجدے کی حالت میں امام حسین شہید ہوئے. میر تقی میر نے کہا کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. علامہ اقبال نے کہا کہ ان کے زیر تیر گوید لا الہ، وہ جس نے تلوار کے نیچے لا الہ الا اللہ کہا، ان کے زیر تیر گوید لا الہ، ان کے از خونش بروید لا الہ، وہ حسین کے جس کے خون کے ہر قطرے سے لا الہ الا اللہ کی بہاریں پھوٹی. ان کے بخشت بے یقینہ کا یقین، وہ حسین جس نے بے یقینوں کو دولت یقین بخش دی. ان کے لرزت از سجود او زمین، وہ حسین جس نے ایسا سجدہ کیا کہ زمین لرز گئی. خدا بند ذوالجلال ہمیں کربلا میں نواسہ رسول کی اس فکر سے قائم کے ساتھ متمسک رکھے کہ امام حسین نے مدینے سے چلتے ہوئے بھی کہا تھا، جب مکے سے خطبہ حج دے کر روانہ ہو رہے تھے تو اپنے اس خطبے میں بھی کہا تھا، اور کربلا پہنچ کر جب حر سے مکالمہ ہوا تھا تو حر سے مکالمے میں بھی کہا تھا وہ جملہ جو تینوں مواقع پر مشترک ہے. امام حسین نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا کوئی بھی اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا جاری ہے. یزیدیت ظلم کا استعارہ ہے، حسینیت حق کا استعارہ ہے، اور حسینیت پر وہ قائم ہے جو باطل کے سامنے ڈٹ جائے، باطل کے سامنے ثابت قدم ہو جائے. وقت کی آندھیاں، اضطراب اور آزمائشوں کے طوفان اس کے پائے استقلال میں لرزش پیدا نہ کریں. وہ حق پر ثابت قدم رہے، قیامت تک جو حق پر قائم رہے اور باطل کے مقابلے پر ڈٹ جائے تو وہ ان لوگوں میں شامل ہے جن کے لیے امام حسین نے کہا تھا مجھ جیسا کوئی بھی اس جیسے کی بیعت قیامت تک نہیں کرے گا. خدا بند ذوالجلال امام حسین کی غلامی میں زندہ رکھے، ان کی غلامی میں موت دے، اور حشر کے میدان میں امام حسین کے غلاموں میں ہمارا شمار فرمائے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین، وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اے اللہ، اے پاک پروردگار،
سلسلہ شہداء کربلا کے سلسلے کی اس بزم کو، اس پورے سلسلے کو اے اللہ اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ راہ حسینیت پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں امام حسین کی سیرت کو اپنانے والا بنا دے، امام حسین کے طریقے کو اختیار کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں شہداء کربلا کی زندگیوں کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ کربلا والوں کے ایثار کا صدقہ عطا فرما دے، کربلا والوں کے صبر کا صدقہ عطا فرما دے۔ اے اللہ کربلا والوں کے صدقے ہماری دنیا اچھی فرما دے، ہماری قبر اچھی فرما دے، ہمارا حشر اچھا فرما دے۔ اے اللہ کربلا والوں کی غلامی میں جینا نصیب کر، کربلا والوں کی غلامی میں مرنا نصیب کر، حشر کے میدان میں بھی امام حسین اور ان کے جانثاروں کی غلامی میں ہمیں سرخرو فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم